بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا عمران خان نااہل ہو جائیں گے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج کل تمام ہی محفلوں میں زیر بحث ہے۔ اس سوال میں لوگ ایک دوسرے سے بحث کرتے ہیں اور بحث بہت آگے بڑھ جاتی ہے۔ لوگ اب اس بارے میں شرائط لگانا شروع کر دیا ہے کہ عمران خان واقعی نااہل ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے۔ لیکن اس معاملے پر گفتگو کرنے سے پہلے ہم ایک اور اہم خبر آپ کو سنا رہے ہیں کہ کراچی میں 90 کھنڈر بن گیا ہے، جائے عبرت بن گیا ہے۔ یہ جائے عبرت کیسے بنا، اس کے پیچھے تو کئی دہائیوں کی کہانیاں ہیں، لیکن گزشتہ رات 2:30 بجے پراسرار آگ لگی اور 90 بری طریقے سے آگ کا ایک گولہ بن کے رہ گیا اور اس کی دیواریں ٹوٹ گئی ہیں، اس کا گیٹ ٹوٹ گیا ہے اور وہاں پر بہت توڑ پھوڑ کے بعد بالکل کھنڈرات بنا دیے گئے۔ 90 کے لیے قائد بہت عرصے سے بے چین تھے کہ ان کا قبضہ ان کو دیا جائے۔ اب اس کھنڈر کا قبضہ کون لے گا؟ کراچی میں حالیہ دنوں میں قتل اور اسنیچنگ کی وارداتیں بہت بڑھ گئی ہیں۔ ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں جو جن کو سن کر لوگوں کے دل دہل جاتے ہیں۔ گزشتہ دنوں حیدرآباد کالونی میں ایک نوجوان کو جو 9 لاکھ روپے لے کر گھر جا رہا تھا، اس کے گھر کے دروازے پر گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ بوڑھا باپ اپنے نوجوان بیٹے کی لاش پہ بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے کہ میری عمر بھر کی کمائی لٹ گئی۔ کراچی میں اس طرح کے واقعات آئے دن ہوتے رہتے ہیں، ان کی ویڈیوز بھی سامنے آ گئی ہیں اور بہت سارے ایسے واقعات کو رپورٹ بھی کیا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک جو ہے کراچی میں یہ صورتحال خراب ہی ہے۔ اور گزشتہ دنوں اس بات کا بھی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ کراچی میں ایسے جرائم پیشہ افراد سیلاب متاثرین کے روپ میں داخل ہو گئے ہیں اور وہ اس طرح کی وارداتیں کر رہے ہیں۔ اب یہ پولیس اور رینجرز کا کام ہے۔ رینجرز یہاں 2-3 دہائیوں سے مقیم ہے اور سندھ کے انتظامی بجٹ کا بڑا حصہ رینجرز کے حصے میں آتا ہے اور لوگ امن و امان کی صورتحال کے لیے رینجرز ہی کی طرف دیکھتے ہیں۔ پولیس سے پر لوگوں کا اعتبار تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر اب شہریوں کو مشورے دیے جا رہے ہیں کہ وہ کس طریقے سے گھر سے نکلیں، کس طریقے سے بینکوں سے رقم نکلوائیں اور کس طرح سفر کے اندر احتیاط برتیں، لیکن اس سے معاملہ حل نہیں ہوگا۔ حکومت سندھ کو، پولیس کو، رینجرز کو اس معاملے میں کوئی نہ کوئی بڑی کارروائی کرنی پڑے گی، حفاظتی انتظامات کرنے پڑیں گے، ورنہ کراچی پھر بدامنی کا شکار ہو جائے گا اور کراچی اگر بدامنی کا شکار ہوگا تو اس کے اثرات پورے ملک پر پڑیں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے عمران خان کو سیاست سے نااہل کرنے کا۔ گو سارے معاملات جو ہے اسی طرف جا رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے ان کو نااہل کر دیا جائے گا، لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں ہوگا۔ عمران خان اب عوام کی دلوں کی دھڑکن بن چکے ہیں، عوام کا بہت بڑا حصہ ان کے ساتھ ہے۔ عمران خان وہ ایسے معمولی لیڈر نہیں ہے کہ جن کے اوپر اگر پابندی لگائی گئی اور انہیں نااہل کیا گیا تو لوگ خاموش بیٹھیں گے۔ لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے، بدامنی ہوگی، احتجاج ہوگا، شور ہوگا۔ اور خان صاحب نے آج کل
اس بات کو کہنا بھی شروع کر دیا ہے کہ مجھے نااہل کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ -1 کا فارمولہ عمران خان پر نہیں چلے گا، یہ زرداری پر چل گیا، نواز شریف پر چل گیا، MQM پر چل گیا، اور بھی جماعتوں پہ چل گیا، لیکن تحریک انصاف پر شاید -1 کا فارمولہ کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ عمران خان ماضی کے ان لیڈروں میں سے نہیں ہیں جو اپنے موقف سے پھر جاتے ہیں اور فوراً ہی عدالت کے سامنے ڈھیر ہو کر معافی نامہ داخل کر دیتے ہیں۔ عدالت کے دونوں معاونین مخدوم علی خان، منیر ملک نے بھی اس مقدمے میں عدالت کو یہی مشورہ دیا کہ عدالت اپنے بڑے پن کا مظاہرہ کرے اور اس مقدمے کو عدالت اور اس عدالتی نوٹس کو واپس لے لے۔ ہونا تو یہی چاہیے، لیکن ہمارے جو کرتا دھرتا ہیں، آپ سمجھ رہے ہوں گے، جو اس ملک میں اپنے حامیوں کو، اپنے مخالفین کو زیر کرنے کے لیے کارروائیاں کرتے رہتے ہیں، کارروائیاں ڈالتے رہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آج ملک اس حال کو پہنچا ہوا ہے، لیکن وہ ان تجربات سے باز نہیں آتے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان کے تجربات کب تک جاری رہتے ہیں اور عوام اس بار ان ہتھ کنڈوں کا کیسے مقابلہ کرتے ہیں۔